اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ماہ شعبان ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یوں سمجھ لیجئے کہ سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ اب ختم ہونا چاہتی ہے اور رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سوار ہے، یعنی آنا ہی جا رہی۔ لیکن حضرات گرامی، اتنا مبارک مہینہ، اتنا عظیم و قدرت والا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ہر چیز کا اللہ نے اور لوگوں نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ کاروباری، اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروباری ہیں، بزنس کے لائن سے جڑے ہیں، تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس مہینے میں میرا کاروبار زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی انسان جس لائن سے اپنے اسباب کو اور اپنے ذریعہ معاش کو جوڑ رکھا ہے، زندگی کے گزارنے کے جو اپنے لیے سامان تیار کر رکھا ہے، جس لائن سے بھی وہ جڑا ہوا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں کتنا کما سکتے ہیں اور ہم اس مہینے میں کتنا اپنے پاس ذخیرہ کو جمع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ایمان والوں پر، مسلمانوں پر یہ ایک انعام و اکرام ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک مبارک مہینہ، ایک عظیم مہینہ، جس کے اندر نمازوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس کے اندر صدقہ و خیرات کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس کے اندر رکوع و سجدہ کرنے کے فضائل کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ثواب 2 گنے ہو جاتے ہیں، کئی گنے ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک مبارک مہینہ جو اللہ نے ہم سب کو دے کر نوازا ہے، وہ سایہ فگن ہے، وہ یوں آنا ہی چاہ رہی ہے اور شعبان کا مہینہ اب ختم ہونے کو ہے۔ لیکن حضرات گرامی، مسلمانوں کا حال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر، اللہ نے ایمان والوں پر کس قدر مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ 11 مہینے کے اندر نہ جانے کتنے گناہ کر کے بیٹھا ہے، ہزاروں نافرمانی کر کے بیٹھا ہے۔ اب یہ ایک مبارک مہینہ میں نے اس کو عطا کیا، اب اس کی تیاری کرے گا، تیاری میں لگ جائے اور اس مبارک مہینہ جو اس کے اوپر آنے کو ہے، اس کا پرزور استقبال کرے، اس کا خیر مقدم کرے اور مسلمان پورے طور پر تیار ہو جائے کہ رمضان المبارک کے پورے 1 مہینے کے اندر ہمارا ایک منٹ، ہمارا ایک سیکنڈ، ہمارا ایک وقت اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی عبادت گزاری میں گزرے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیٹھاتے اور بیٹھا کر نصیحت کرتے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے کو ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ شعبان کے مہینے میں خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی روزہ رکھتے اور اپنے عباداتی معاملات کو بڑھا دیتے۔ صحابہ پوچھتے ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول خود فرماتے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے کو ہے، اس مبارک مہینے کی تیاری، تاکہ اس مہینے کے اندر ہم سے کوئی بھول چوک نہ ہو، عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کاہلی، سستی، آلسی پن نہ ہو ہم سے۔ اب آپ دیکھ کر خود ہی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ ہر وقت انعام و اکرامات کے بارش برسائے جا رہا ہے اور مسلمان اس سے دور بھاگا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، ایک صحابی رسول ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جو ایران کے اندر تھے، پیدا ہوئے، اور ان کے جو والد محترم ہیں، ان کے جو ابو ہیں، یہ آتش کدہ کے سمجھے مالک ہی تھے، ذمہ داری تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر نفرت ہونے لگی کہ جس آگ کو ہم جلاتے ہیں وہ آگ جلتی ہے اور جیسے اس کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز جب جیسے ختم ہوتی ہے تو یہ آگ بجھ جاتا ہے، تو ہم کیسے اس کی عبادت کریں گے، کیسے اس کی پوجا، اس کا پرارتھنا کریں گے۔ اس کو اپنے آپ میں نفرت ہونے لگی۔ ان نفرتوں کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور ایران سے سفر کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں ملک شام کا، اور ملک شام کے اندر کئی راہبوں کے پاس اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے وقت کو گزارتے ہیں اور اچھی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ آخرکار میں ایک راہب کے پاس رہتے ہیں تو ان کے موت کا وقت متعین ہو جاتا ہے اور موت آنے کو ہوتی ہے، موت کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کا علم کو سیکھا اور مجھے بہت چیزوں کے بارے میں جانکاری ہوئی، لیکن اب بھی میں مطمئن نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اب اس کے بعد کس شخص کے پاس جاؤں، کن کے پاس جاؤں؟ وہ راہب کہتا ہے مجھے میرا علم بتاتا ہے، غور سے سنیے گا، مجھے میرا علم بتاتا ہے کہ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اب وہ آنے والے ہیں، اب ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کا ظہور
کھجور کی وادیوں کی جیسی جگہ میں ہوگا جہاں کھجور کے باغات زیادہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کی جو پیداوار ہے، کھجور کے جو باغان ہے وہ مکہ کے اندر زیادہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سلمان فارسی اس راہب کے پاس سے جب نکلتے ہیں تو ایک قافلے کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں، اور وہ قافلہ چلتا رہتا ہے کہ بیچ میں اس پر حملہ ہوتا ہے، اس قافلے پر حملہ ہوتا ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اور اس قیدی نے ان کو بیچ دیا مدینہ کے اندر ایک یہودی کے ہاتھ۔ اب وہ وہاں پہ کچھ دن ہیں، اب ان کو خبر آنے لگی، وہ سننے لگے کہ مکہ کے اندر کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب وہ راہب کی یہ بات سچ ہو رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ایسے شہر میں جہاں کھجور کی پیداوار زیادہ ہے، کھجور کے باغان زیادہ ہے۔ اب ان کے دل میں ایک تڑپ ہو رہی تھی کہ میں کیسے ان سے ملوں، لیکن سلمان فارسی کو وہ جو ڈاکو نے بیچ دیا تھا یہودی کے پاس، تو ان کے پیروں میں غلامی کی زنجیر جکڑی ہوئی تھی، وہ جا بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک طلب، ایک جستجو، ایک فکر جب انسانوں کے اندر ہوتی ہے تو اللہ اسے ضرور کامیاب کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر اللہ کو پانے کا، اپنے ایمان کو بنانے کا فکر نہیں ہے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اور اسی وجہ سے، بے فکری کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ حضرات گرامی، یہ سلمان فارسی کو اپنے ایمان کی فکر ہوئی کہ ہم کیسے سچے مذہب تک پہنچے، کیسے ہم اس مذہب تک پہنچے جو حقیقت میں مذہب ہے، جس مذہب پر، جس شریعت پر ہم عمل کر کے کامیاب ہو سکتے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ان کو یہ فکر ہوئی، اور اسی فکر نے ان کو اپنے باپ کے گھر سے نکالا، اسی فکر نے ان کو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنے پر آمادہ کیا، تیار کیا کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، یہاں پر رہ کر تم صحیح دین تک نہیں پہنچ سکتے، حقانیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات گرامی، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن معاملہ یہاں الٹا ہو گیا، یہاں خود کنواں پیاسے کے پاس چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جب وہاں پر پہنچے تو اس راہب نے اللہ کے نبی کو پہچاننے کا 2-3 طریقہ بتایا۔ اس میں سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو، جب ان کے پاس تم جب صدقہ لے کر جاؤ گے تو وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ اپنے پاس رکھیں گے نہیں۔ تو وہ جس کے ہاں غلامی کر رہے تھے، اس نے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے کچھ کھجور دے دیجئے، تو مالک نے دیا، اور وہ کھجور لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حضرت سلمان نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ صدقہ کو لوگوں کے پاس بانٹ دو، مسکینوں کے پاس بانٹ دو، جو اس کے محتاج ہیں، جو اس کے ضرورت مند ہے، جو کیا کرے محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اس کے ضرورت مند ہے، جو اس کے خواہش مند ہے، ان کے پاس اس کو لے کر بانٹ دو۔ اب یہ جو راہب نے کہا تھا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، اب یہ بات ان کی سچ ہو گئی۔ پھر دوسرے مرتبہ اپنے مالک سے کہا کہ کچھ کھجور ہمیں اور دے دیجیے، تو اس کے مالک نے انہیں کھجور دیا، اور کھجور لے کر حضرت سلمان فارسی اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب سلمان فارسی جب لے کر یوں جیسے پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، اور راہب نے کہا تھا کہ ہدیہ قبول کریں گے، ہدیہ کھائیں گے بھی۔ جیسے کہا کہ یہ ہدیہ ہے تو اللہ کے رسول نے قبول کیا، اللہ کے رسول نے خود نوش فرمایا، کھایا، اور جیسے انہوں نے قبول کیا جو حضرت سلمان فارسی ان کے قدموں پر گر پڑے، اور قدموں میں گر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایمان کی تلاش میں، صحیح دین کی تلاش میں اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اور یوں بھی سن لیجئے کہ ان کا جو گھرانہ تھا، یہ گھرانہ کوئی غریب گھرانہ نہیں تھا، کوئی مسکین اور فقیر والا گھرانہ نہیں تھا،
اب جس کے والد محترم ذمہ دار میں سے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے والد محترم کے پاس مال و دولت کا ڈھیر رہا ہوگا، تبھی تو لوگوں نے ذمہ دار بنایا تھا۔ تو سلمان فارسی ایمان قبول کرتے ہیں۔ وہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، یعنی شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ حضرت سلمان یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے کے بارے میں، اس رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کہ قد اضلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فغن ہونے کو ہے۔ شہر مبارک، یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اور پھر پوری خطبہ اللہ کے رسول نے بیان کیا اور سلمان فارسی اس خطبے کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور بات چلتی رہی کہ اس مہینے کے اندر دن کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، رات میں قیام کرنے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب یہ صحابہ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، جو صحابہ ایمان کے پکے مضبوط ہیں اس کی ایمانی طاقت میں کہیں سے کم و بیشی ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ وہ صحابی کو اللہ کے رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، تم اس کی بھرپوری تیاری میں لگ جاؤ، اس کا ایک دم پرزور استقبال کرو۔ اس مہینے کے اندر اللہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہوتی ہے۔ اس کے اندر تم اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کی معافی تلافی کرے گا۔ اللہ سے تم رزق کا سوال کرو گے، اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ اللہ سے تم عزت کا سوال کرو گے، اللہ تمہیں عزت عطا۔ لیکن حضرات گرامی، افسوس کے لوگوں سے کہے کہ شرک و بدعت کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ آج مسلمانوں کا ذہن، مسلمانوں کا رخ فرضیت کی طرف کم ہو کر شرک و بدعت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ان ساری خرافات کی وجہ سے نکلتا چلا جا رہا اور ہمیں احساس بھی نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے کو ہے، لیکن مسلمان کا نوجوان طبقہ مسجدوں سے دور ہے، اور نوجوان تو نوجوان، اس کے ساتھ میں جو عمر دراز لوگ ہیں، جو 50 سال 60 سال کی عمر کو پار کر گیا، وہ لوگ بھی مسجد سے دور ہیں۔ اب انہیں سمجھائے کیسے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اب اللہ کا ہمارے اوپر کوئی احسان باقی نہیں رہا کہ اللہ سے ہم میدان حشر میں کہیں گے کہ ہمارے پاس اس چیز کی جانکاری نہیں پہنچائی گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ سورہ لیل کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے بندوں کے تمام احسانات کو اتار دیا میں نے، اب بندے کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، کیونکہ بندہ جب میدان حشر میں جائے گا تو بندہ ہو سکتا ہے یہ سوالات کرے، یہ اشکالات کریں گے، تو اللہ نے کھلم کھلا یہ فرما دیا کہ تمہارا میرے اوپر اب کوئی احسان نہیں، میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے، تمہیں معاشرہ کے اندر، سماج کے اندر کیسے چلنا ہے، لوگوں سے کیسی بات کرنی ہے، کیسے تم کو شرک و بدعت سے دور ہونا ہے، اور جو حقیقت اسلام ہے، جو حقیقت اسلام شریعت ہے، اس پر کیسے تم کو عمل پیرا ہو۔ وہ ساری چیزوں کو لوگوں نے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر، اور جو پھر بچ گیا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اور اپنے احادیث کے ذریعے سے لوگوں تک وہ بات کو پہنچا دیا۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ اسی رمضان کے متعلق باتیں ہوں گی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درخواست یہ ہے کہ اب بھی تو کم سے کم اپنے آپ کو بدلو، اپنے مزاج کو، اپنے ذہن کو اب بھی تو بدلو، آ جاؤ مسجد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، شرک و بدعت کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں تو آئیں، تیاری میں تو لگ جائے۔ رمضان کی مبارک مہینہ آنے کو ہے، عظیم مہینہ آنے کو ہے، اللہ ہم سب کو عظیم مہینے کے استقبال کرنے کی اور اس کی تیاری میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔